چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریحان صاحب آپ کو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا, میں نے اپنی پریکٹیکل لائف کو ایک گزار کر کے اور اس سے کچھ سکسیس اسٹوری کے کیا کیا بیسک پوائنٹس ہوتے ہیں یا بیسک ایٹیکیٹس ہوتے ہیں انسان کی سکسیس لائف, جس میں ہر ٹائپ کی چیز آتی ہے, چاہے وہ بزنس لائف ہو, چاہے وہ فیملی لائف ہو, چاہے دوستوں کے ساتھ لائف ہو. انسان کی اپنی سکسیس کے لیے یہ ہم نے ایک 7 پوائنٹس سوچے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے ہر ایک کو. میں چاہتا ہوں آپ کی ٹیکنالوجی کے ذریعے کہ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں, انسان ہیں, ان کو اور جو سمجھتے ہیں ایٹ لیسٹ پاکستانی یا کوئی بھی ہو جو ہماری بات سمجھتے ہوں یہاں پر, اس میں سے کوئی پورشن اپنا لیں گے تو شاید ان کو کچھ فائدہ ہو جائے. اچھا, اس میں ہر پوائنٹ کے پیچھے ایک لاجک ہے. جو نمبر 1 میں پوائنٹ جو میں کہتا ہوں, ہر کام کرنے کے پیچھے ایک آنیسٹی مسٹ ہے. آنیسٹی میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک فائنینشیل آنیسٹی یا ڈس آنیسٹی کہ بھائی میں نے کسی کے پیسے کی بےمانی نہیں کی, کوئی چیز چوری نہیں کی, نہیں. آنیسٹی آف ٹائم, آنیسٹی آف نیت, آنیسٹی آف کورس منی کیا کرتے ہیں, ہر ٹائپ کی چیز. آنیسٹی آف کمٹمنٹس کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں, کسی سے آپ وعدہ کر رہے ہیں تو آپ بالکل وہ آنیسٹ ہیں. تو یہ سب چیز کی آنیسٹی یہ مسٹ ہے. کیا جب آپ آنیسٹی ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو الٹیمیٹلی آپ کو سکسیس اسٹوری ملے گی لانگ ٹرم. تو پہلا پوائنٹ کیا ہو گیا, آنیسٹی. دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے ہارڈ ورک. دوسرا پوائنٹ ہارڈ ورک. ہارڈ ورک کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. ہارڈ ورک آپ جس چیز پہ بھی کام کریں, چاہے بزنس ہو چاہے اسٹڈی ہو, آپ دیکھ لیجیے ہارڈ ورک مسٹ ہے. ہارڈ ورک کو کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہارڈ ورک میں ایک سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے. ہارڈ ورک میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. یا آپ جب ہارڈ ورک کریں گے تو یقیناً شارٹ کٹ لائف میں کیا ہے, آدمی نے چوری کر لی, ڈکیتی کر لی یا کچھ ایکٹیویٹی کر لی, وہ سارے شارٹ کٹس ہیں, لیکن وہ دیکھیے اس کی سروائیول ریٹ بہت چھوٹا ہوتا ہے. اور ہارڈ ورک جس نے کیا اور تو اس کی ایک لانگ ٹرم سروائیول لیتا ہے, وہ چاہے وہ پڑھائی کے اندر ہو, چاہے وہ منی ارننگ کے اندر ہو, جو بھی ایکٹیویٹی کرے تو ہارڈ ورک پہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے. تو ہارڈ ورک مسٹ ہے سکسیس اسٹوری کے لیے. تھرڈ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وہ ہے غور فکر. غور فکر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ آپ R&D, اسٹریٹجی, مارکیٹنگ, ہر چیز میں آپ سوچیں کہ اس کام کو میں نے یہ چیز اچیو کرنی ہے, اس کو ایک راستہ یہاں جانا ہے, وہ الٹیمیٹ ایم ہے ہمارا, اس کا ایک راستہ اسٹریٹ ہے, ایک راستہ بھی یہ گھوم کر کے یہ جانا ہے, ایک راستہ اس طرح سے جانا ہے. تو اس کو اچیو کرنے کے لیے ڈفرینٹ آپشنز ہوتے ہیں. اس آپشن میں آپ نے دیکھنا ہے کہ شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں بیسٹ آپشنز کیا ہیں. یہاں پر اس کو کہتے ہیں غور فکر. تو چاہے آپ نے کوئی پروڈکٹ سیل کرنی ہو تو آپ نے اسٹریٹجی بنانی ہے کہ بھائی اس پروڈکٹ کو ہم کیا چیز کریں. یہ جتنا غور فکر کریں گے تو آپ یہ دیکھیے جتنے ملک بھی ترقی کرتے ہیں وہ R&D کرتے ہیں, غور فکر کرتے ہیں. یہی ہمارے مذہب میں ہر جگہ جگہ قرآن میں بات کی گئی ہے کہ تم غور فکر کرو. جو غور فکر کرتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. جو غور فکر نہیں کرتا ہے یہاں پر تو وہ اس کی کامیابی میں نہیں اس طرح سے ہوتی, بہت ڈیلے ہوتا ہے. یہ تیسرا ہو گیا غور فکر. چوتھا آئیے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ. ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے اپنا جو آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے کیا, اور دیکھیے ایک دن دیا ہے, ایک رات دیا ہوا ہے. میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے دن دیا ہے, کیا کہتے ہیں اس دن کے ٹائم کو مینیج کرو دن ہی میں یہاں پر, اور اس کے اندر آپ نے ہر کام کرنے کے لیے اپنے, اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ٹائم کو ہم کیسے مینیج کریں یہاں, کہ میرے پاس 50 کام اگر ہم نے کرنا ہے یہاں پر, تو آپ نے اس ٹائم میں 10 گھنٹے میں کرنا ہے. تو اس کے مطلب آپ کو ٹائم مینجمنٹ آنا چاہیے. جب ٹائم مینجمنٹ آئے گا تو آپ کو پتا ہے پھر میں یہ کام کروں گا. اب اگر بات ہو گئی کہ 50 کام میں آپ نے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا, ایک ہے اس کو پرائرٹائز کر لیا. جو ٹائم مینجمنٹ میں پرائرٹی کا بہت بڑا امپورٹنس ہوتی ہے, چونکہ ضروری نہیں ہے کہ 50 کام آپ اس 12 گھنٹے میں کر پائیں, لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اس کے اندر سے اس 50 میں سے یہ 30 کام ایسے ہیں جو کہ میں نے ہر حال میں کرنا ہے. اس کے مطلب یہ اس کے پرائرٹی اے ہو گیا, پرائرٹی نمبر 1 ہو گیا. تو آپ اب اپنا جو ٹائم مینجمنٹ آپ نے کیا تو اس 30 کام کے لیے آپ نے کہا کہ یہ تو ہر حال میں ہونا ہے, تو آپ نے اتنا ٹائم اس کے لیے ایلوکیٹ کیا اور اس کے لیے فوکس کیا کام میں, اور اس کے لیے وہ آنیسٹی, ہارڈ ورک, غور فکر کیا. تو اس ٹائم مینجمنٹ میں وہ 30 ضرور ہو جائیں گے, وہ 20 نہیں بھی ہوئے تو پرائرٹی نمبر 2 ہے. اب اس 30 کو کرنے کے بعد کو فالتو ٹائم ملا تو اگین جو بقیہ 20 ہے اس پہ تو جو پرائرٹی پہ ہے اس کو آپ نے دیا, تو 130 سے 31 32 ہی ہو جائے. تو ٹائم مینجمنٹ از مسٹ.
اور آپ یاد رکھیے، اسی لیے میرا ہمیشہ کال ہے، میں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر آپ اتنا کام کرتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم کیسے نکلتا ہے؟ اور میں لوگوں سے کہتا ہوں یار میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. کیوں؟ چونکہ بزی آدمی کے پاس سب سے زیادہ ٹائم ہوتا ہے. کیوں ٹائم ہوتا ہے؟ چونکہ اس کو ٹائم مینجمنٹ آتا ہے. جس کو ٹائم مینجمنٹ نہیں آتا ہے یہاں پر، وہ کبھی بھی اس کی سکسیس اسٹوری نہیں ہوتی یہاں پر. تو یہ چوتھی بات کیا ہو گئی؟ ٹائم مینجمنٹ. پانچواں جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے آپ کا ہیلتھ مینجمنٹ. اگر آپ نے اپنی ہیلتھ کو مینیج نہیں کیا، یا اور ہیلتھ مینجمنٹ کے ہزاروں چیزیں بتائی گئی ہیں، اور ہمارے مذہب کی جو اندر باتیں بتائی گئی کہ بھائی آپ کو جتنی بھوک ہے اس سے کم کھاؤ، یا اس سے آپ کا ڈائجسٹو سسٹم، میں میڈیکل ڈاکٹر بھی ہوں، اس کے آپ کا ڈائجسٹو سسٹم، آپ کے سارے سسٹم جو ہے اس سے وہ رہیں گے. چونکہ ہمارے مذہب میں کہی گئی ہے، سائنٹیفکلی بھی یہ پروف کی گئی ہے یہاں پر کہ آپ کو جتنی بھوک ہے اس سے کم کھاؤ. جی ہاں. اسی طرح سے آپ کو کہا گیا ہے کہ لوگ ایکسرسائز کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہمارے پروفٹ نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے برسک واکنگ کیا تھا. یاد رکھیے آج دنیا میں میڈیکلی سائنٹیفکلی پروون ہے کہ دنیا میں اس سے بڑھ کے کوئی ایکسرسائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے کہ برسک واکنگ کریں. آپ وہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب فاسٹ چلیں. آپ جو ڈیلی آپ واکنگ کریں اور واکنگ میں اپنی نارمل اسپیڈ سے تیز چلیں، یہ جلدی جلدی چلیں. برسک واکنگ یہ ایکسرسائز ہے آپ کی یہاں پر. تو آپ اگر برسک واکنگ آپ نے طے کر لیا کہ میں نے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 15 منٹ، جب تک ٹیکسنگ آف ہارٹ نہیں ہو، آپ گراؤنڈ نہیں ہو، یہ آپ نے ایکسرسائز کی ہیبٹ بنا لی. کسی جاگنگ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. جس نے جاگنگ انوینٹ کیا تھا اس کی ڈیتھ ہی جاگنگ میں ہو گئی. یا کیوں ہو گئی یہاں پر؟ چونکہ آپ نے طے کر لیا کہ میں نے آدھا گھنٹے جاگ کرنا ہے. آپ کے ہارٹ پہ ٹیکسنگ ہو گئی 15 منٹ بعد، 20 منٹ بعد، لیکن آپ نے گھڑی لگائی ہوئی آدھا گھنٹہ اور آپ پھر بھی اس کے تحت کر رہے ہیں. آپ معاملہ خراب ہو گیا آپ کا. لیکن آپ کو برسک واکنگ ہے تو آپ کی باڈی ہر وقت آپ کے کنٹرول میں ہے. آپ چل رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ نہیں بھائی یہاں میں ایگزاسٹ ہو گیا ہوں، وہاں پہ اسٹاپ کر دیا اور اس کی ہیبٹ بنائی تو وہ آپ کے منٹس بڑھتے چلے جائیں گے یہاں پر. اور آپ نے نارمل روٹین بنائی اور یہ برسک واکنگ آپ نے سوچ لیا کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی بیسٹ ایکسرسائز ہے اس وقت واکنگ کا. 5واں یہ بتایا. اچھا پھر آ جائیے کہ جو ایک بہت بڑی امپورٹنس ہے جو میں لوگوں کو کہتا ہوں، وہ ہے ہر کام کے کرنے کے لیے جو وہ ہوتی ہے پیشنس. پیشنس لائف کی پہلی اسٹریٹجی کیا ہے؟ پیشنس. دوسری اسٹریٹجی کیا ہے؟ پیشنس. اور تیسری اسٹریٹجی کیا ہے؟ پیشنس. ہر کام میں اگر آپ نے یہ، اور اس کا فیتھ بھی کیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صبر کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. ہمیں یقین ہونا چاہیے جو اللہ نے بات کہی ہے، اللہ ہی نہیں کہی ہے نا، تو وہ تو الٹیمیٹ ہو گئی. تو بھائی جب اس نے کہہ دی ہے تو میں صبر کروں. مجھے ایک آدمی مار کے چلا گیا، میں پیشنس کر لیا. مجھے ایک نے میری پروڈکٹ کو اس نے برا کہہ دیا، میں نے پیشنس کر لیا. میری وائف نے مجھے ڈانٹ دیا، میں نے پیشنس کر لیا. یہاں پر کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے کو خون تو نہیں نکلا ہے نا، ہم نے صبر کر لیا. اور میں بڑا خوش ہو رہا ہوں. کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے، اللہ میرے ساتھ ہے اس صبر کرنے سے. جب اللہ میرے ساتھ ہو گیا تو مجھ سے دنیا میں اس سے بڑی کوئی پاور ہی نہیں میرے پاس. اس کے مطلب میرے ساتھ بھلے ہی ہونا ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے سوائے اس کے. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ پیشنس مست. بزنس کے اندر لاس ہو گیا، پیشنس آپ سمجھ لیں ہے من جانب اللہ. لیکن ہو سکتا ہو میری کوئی غور فکر میں کمی ہو سکتا ہو آنیسٹی میں کمی ہو سکتا ہو یہ دیکھیں یہ سب اگر پیشنس سے آپ کو، پھر آپ کا ذہن صحیح کام کرتا ہے. دیکھو آپ یہ دیکھیے کہیں پہ بھی آپ نروس ہو جاتے ہیں تو آپ غلط ڈیسیژن کرتے ہیں، کہیں آپ غصے میں ہوتے ہیں تو غلط ڈیسیژن کرتے ہیں. یہاں جلدی کا کام ہوتا ہے شیطان کا، دیکھ لیے. اسی لیے جتنی بھی جلدی میں کام لوگوں نے کیا وہ ہمیشہ خراب ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان پیشنس رکھے یہاں پہ اور اس کو پھر غور فکر کرے. ٹائم جتنی پرانی باتیں بتائی ہیں وہ ان سب کی جو میں نے 6 پوائنٹ بتائے ہیں، اس کے اوپر آخری کیا ہے وہ آپ کا کہ ریلیجن کو مینجمنٹ کرنا. یہ سب کرنے کے بعد اگر آپ نے جو بیسکس بتائی ہوئی ہیں کہ بھائی 5 وقت شکریہ ادا کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، ہم نے چلو اللہ تعالیٰ حیثیت دے تو ہم نے حج بھی کر لینا ہے، یار زکوٰۃ کا ہوا ہے تو زکوٰۃ بھی، وہ جو 4-5 چیزیں اسلام کی ہیں یہاں پر، یہ بیسکس یہاں پر یہ آپ نے اگر یہ کیا تو یہ ان سب چیز پہ بھاری ہے. اگر وہ 5-6 چیز کر رہے ہیں، اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کے اندر غرور اور تکبر آ جائے گا کہ وہ چیز کر کے کہ یار یہ کرنے سے میں نے اچیو کیا ہے، میں تو کر ہی نہیں سکتا. اچیومنٹ اسی کی وجہ سے ہوگا، یہ آپ کی حرکات اور سکنات دیکھ کر کے دے گا اوپر والا یہاں پر. اسی لیے آخری کیا ہے وہ کہتا ہے میاں 5 وقت میرا شکریہ ادا کرو، چونکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے میں ہی دے رہا ہوں. تو یہ تم کو فارمولا بتا دیا ہے. اور تم پیسہ بانٹو. ہم نے کیوں زکوٰۃ خیرات کا ہے، کمی ہوئے گی نہیں، میں گارنٹر ہوں.
میں گارنٹر ہوں کمی ہوئے گی نہیں یہاں پر. یہ تو ہر وہ چیز جو بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے, روزہ ہمیں رکھنے کو کہا ہے تو روزہ رکھو بھائی. میں بتا رہا ہوں اسے تمہارا یہ سسٹم, تمہارا یہ سسٹم, تمہاری یہ گناہ ہے, یہ سب چیز یہ چیز ہوں گی یہاں کم ہو جائیں گی اور تمہارا سسٹم اچھا ہو جائے گا. تو اس لیے ریلیجن کو مینجمنٹ کرنا بہت مسٹ ہے. اس سے اندر آپ کا غرور تکبر نہیں آتا. آپ کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں کہ بھائی یہ تو سب منجانے بل رہی ہے, یہ سب کرنے کے بعد اور اس کا ہم شکریہ کریں گے تو آپ کے اندر عاجزی اور انکساری ہوگی. یہاں عاجزی انکساری ہوگی تو آپ کے اندر پیشنس ہوگا, آپ کے اندر تکبر نہیں آئے گا. اور جتنے پہلے 6 پوائنٹ بتائے ہیں یہ سب الٹیمیٹ اس پہ بھاری ہے جو آخری پوائنٹ بتایا ہم نے. اگر وہ نہیں کیا اینڈ جسے کہتے ہیں تو سارا مزہ, یہ بالکل جیسے ڈش ہے, ڈش کے اندر اگر آپ نے وہ آخری اوپر خوبصورتی سجائی نہیں یہاں پر تو آپ ڈش کھانے میں مزہ نہیں آتا. آپ کہتے ہیں یار نہیں کھائیں گے یہاں پر, لیکن اوپر سجا دیا آپ کو تو کہتے ہیں بڑی زبردست ڈش ہے. تو اس کا جو آخری تڑکا جسے کہتے ہیں وہ ہے کہ وہی ریلیجس مینجمنٹ یہاں پر. یہ اپنی پلین لینگویج میں میں نے بتایا, شکریہ بہت. یہ ہمارے 7 پوائنٹ میں ہمیشہ اپناتا ہوں اور میں نے یہ دیکھا ہے یہاں پر. میرے اپنے چپراسی کے میرے آفس میں اس سے بڑا عاجزی انکساری جھک کے بات کرتا ہوں اور بڑا فیل کرتا ہوں میں تو بہت بڑا آدمی ہوں یار, میں بڑا آدمی ہوں آپ پہ کہ میں اسے جھک کے بات کر رہا ہوں. اب میری ہیبٹ بن گئی ہے چونکہ اب میرے اندر جو طبیعت میں جھکاؤ کی ایک ہیبٹ بن گئی. اب میرے پاس پیسہ ہوتا ہے تو گردن اکڑ جاتی ہے, نہیں ہوتا ہے تو جھک جاتی ہے. تو میں تو جھکنے کو انجوائے کر رہا ہوں. اب پیسہ ارریلیونٹ ہو گیا, یا ہوگا یا نہیں ہوگا, تو میں تو انجوائے کر رہا ہوں جھکنے کو. تو پیسے کو ہمیں پرواہ نہیں یہاں پر. اور میں خوش ہوں کہ بھائی میرے اوپر کے کھاتے میں یہاں پر میرے اس جھکاؤ سے, اس عظیم انکساری سے, اس صبر سے یہاں پر اوپر کے کھاتے میں شاید اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ پوائنٹ ڈال ہی رہے ہوں گے پرسنٹیج میں. اور میں نے کسی کو کوئی اچھی بات بتا دی یہاں, یہ جتنی 7 پوائنٹ بتائے ہم نے, یہ سب بات اس کے اندر اس کی میں مائکرو ایک دو تھوڑی چیزیں بتا رہا ہوں یہاں پر. یہ کہ میں نے کسی سے اپنی نالج شیئر کر لی. لوگ کہتے ہیں نا او بھائی بتاؤ مت سیکریٹ, تمہارے کسٹمر کو مت بتاؤ, اس سے مت ملو, تمہارا کیا کہتے ہیں بزنس وہ لے جائے گا. کوئی بزنس لے ہی نہیں جا سکتا. یہ بتا رہا ہوں آپ اوپن کریں, جتنی آپ نالج ٹرانسفر کریں گے دنیا کو, یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے آپ کو دینے والا کون ہے, اور وہی آپ کے بزنس کو بڑھاتا ہے. آپ یقین بنیے یہ غیر سے مدد ہے میری کہ میں یہاں پر ان حالات کے اندر اتنے فارنر آئے ہوئے ہیں, اتنے سارے اسٹال بک ہو گئے ہیں, اتنے لوگ یہاں بزنس کرنے آ رہے ہیں. چونکہ سیلر بیٹھ گیا, اگر بائر نہیں آیا تو کھیل ہی ختم یہاں پر. لیکن اب دیکھیے وہ باہر آ رہے ہیں وہاں سے. میں تو ایسی کیا دنیا بلاتی ہے, میں بھی بلا رہا ہوں, لیکن صاحب لائن لگی ہوئی ہے ماشاء اللہ, چلے آ رہے ہیں لوگ بزنس کر رہے ہیں. ان سب لوگوں نے اپنی اسپیڈ بڑھا دی ہے, ڈبل کر دی ہے فار نیکسٹ ایئر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم ہے. تو یہ میری ہے, میں چاہتا ہوں جتنے لوگ ہیں یہ اس کے اندر فالو کریں تو اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو بہت فائدہ ہوگا.